والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے دو قسم کے انسان وہ دنیا میں موجود ہیں۔ ایک وہ انسان جسے آپ سخت مزاج کہتے ہیں، ایک وہ جسے آپ نرم مزاج کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موافق کون سا مزاج ہے؟ سو یقیناً وہ نرم مزاج مسلمان ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے مزاج کے موافق ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی چاہت، حضور کی پسند یہ ہے کہ امتی جو ہیں وہ نرم مزاج ہوں، ان کے لہجوں کے اندر نرمی ہو۔ نرمی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا گاہک ہے، کسٹمر ہے، یا جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچنا ہے اس کے ساتھ تو نرمی، جس سے فائدہ نہیں پہنچنا اس سے سختی۔ گھر کے باہر جو لوگ ہیں نیک نامی کی نیت سے، ان کے سامنے تو نرم مزاج، جو گھر کے اندر ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کے سامنے سخت مزاج۔ ابا جی بڑے ڈاڈے نے، یہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہے اسے اصلاح کی ضرورت ہے۔ جس کے گھر میں یہ مشہور ہے خاندان میں کہ ابا جی بڑے ڈاڈے نے، اس کو بھائی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس کو چاہیے کہ یہ اپنی جو مشہوری غلط ہو چکی ہے اسے صحیح کرے، مزاج میں نرمی پیدا کرے۔ ابا جی بڑے چنگے نے، یہ فیمس اس لحاظ سے ہونا چاہیے بندہ، بچے بھی کہیں، اہل خاندان بھی کہیں بہت اچھا ہے، نرم مزاج ہے۔ پہچان کیا ہوتی ہے نرم مزاج کی؟ سخت مزاج۔ سخت مزاج بندے کی یہ گزرتے ہوئے اگر اس کی قمیص پہ پاؤں آ جائے تو وہ آگ کی طرح جل جاتا ہے، اس کو غصہ جلدی آتا ہے، اور معافی دینے کو وہ تیار نہیں ہوتا۔ یہ سخت مزاج بندے کی نشانی ہے، یعنی چھوٹی بات پہ غصہ اور معافی اس نے کوئی نہیں دینی۔ اور جو نرم مزاج ہوتا ہے اس کو بڑی بات پہ بھی غصہ بہت کم آتا ہے، اور اگر آ جائے تو جلدی معاف کر دیتا ہے۔ یہ نشانی میں نے آپ کے سامنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق۔ حضور فرماتے ہیں اللہ خود بھی رفیق ہے، نرمی فرماتا ہے، نرمی فرمانا پسند کرتا ہے، اور وَيُحِبُّ الرِّفْقَ ہے بھی وہ رفیق، اور نرمی کوئی وہ پسند فرماتا ہے، اور نرم مزاج لوگوں کو ہی وہ یقیناً پسند فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعُنْفِ۔ حضور نے فرمایا سختی پر وہ کچھ نہیں ملتا جو نرمی پر مل جاتا ہے، یعنی سخت مزاجی پر ہمیں وہ نعمت نصیب نہیں ہوتی جو نرم مزاجی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دولتیں عطا کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، ہم نے دیکھا سخت مزاج بندہ بعض اوقات پریشان ہوتا ہے، محرومیوں کا شکار ہوتا ہے، اور وہ محرومیاں جو اس کے سامنے اس کی زندگی میں ہیں، اللہ کسی نرم مزاج بندے کو ان محرومیوں سے بچا لیتا ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ بڑی خاص ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کا خیر، دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر بن جائے۔ دنیا کی بھلائی کیا ہے کہ دنیا میں سکون، دنیا میں ایمان کی سلامتی، دنیا میں پریشانیوں مصیبتوں سے نجات، یہ دنیا کا خیر ہے۔ اور آخرت کی خیر کیا ہے؟ بغیر حساب کی جنت۔ حضور فرماتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی خیر چاہے، اور جو چاہے کہ دونوں میں موج لگی رہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی عطا کی گئی اس کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا کر دی گئی۔ جو سمجھے کہ میرے مزاج میں اللہ نے نرمی رکھی ہے، غصہ آ بھی جائے تو مان جلدی جاتا ہوں، کوئی ناراضگی ہو بھی جائے تو جلدی راضی نامے کے لیے خود تیار ہو جاتا ہوں، چھوڑو یار۔ تو جس کے مزاج میں یہ نرمی ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے دنیا آخرت کا خیر اسے دے دیا ہے،
اور فرمایا ومن حرم حظہ من الرفق حرم حظہ من خیر الدنیا والآخرہ، اور جو اس نرمی کے حصے سے محروم ہے، جسے محروم رکھا گیا، اس کے مزاج میں نرمی نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں وہ یوں سمجھے کہ اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے خیر سے محروم کر دیا ہے۔ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ ابا جی بڑے ڈاڈے نے، جناب ہمارے گھر کا سربراہ بہت سخت مزاج ہے جی، فلانا بندہ بہت سخت مزاج ہے، جڑی گل کر دے وہ پوری کر دے، جو ارادہ وہ کر لیتا ہے پھر وہ کرنا ہی پڑتا ہے، ایک بار جو ان کی زبان سے نکل جاتا ہے پھر وہ کروا کے ہی رہتے ہیں، بڑے سخت ہیں جی۔ یہ کوئی اچھی مشہوری نہیں ہے، یہ کوئی بہت جنیائی کی مردانگی کی بات نہیں ہے کہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ مومن تو نرم مزاج ہوتا ہے، جس شخص کی اس طرح کی مشہوری ہے وہ سمجھے دنیا آخرت کی خیر سے محروم ہے، خیر خاص حصہ خیر کا جو اللہ نے اسے نہیں دیا ہے وہ مانگے رب سے، اللہ میرے مزاج میں نرمی پہ۔ یہ تو پتھروں کا مزاج ہے سختی، مومن کا مزاج پانی کی طرح نرم ہوتا ہے۔ آئیے حدیث سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا اخبرکم بمن یحرم علی النار وبمن تحرم النار علیہ، اے صحابہ تمہیں ایسے بندے کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے اور یہ آگ پر حرام ہے، جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے اور یہ آگ پر حرام ہے، ایسے بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آقا ضرور بتائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الا کل حین لین قریب سہل، فرمایا ہر وہ بندہ جو نرم مزاج ہے، ہر وہ بندہ جو نرم زبان ہے، نرم مزاجی کا اظہار نرم زبانی سے ہوتا ہے، زبان کرخت ہے، لہجہ سخت ہے تو کیسے کہے اور کیسے وہ منوا سکتا ہے کہ میں نرم مزاج ہوں؟ یعنی کچھ بندے ہوتے ہیں کہ ساڑھی زبان سخت ہے اندروں نرم ہی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ اندر نرم مزاجی ہو اور زبان سخت ہو، جو زبان سے سخت ہوتا ہے وہ اندر سے بھی سختی ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا الا کل حین لین، زبان کا بھی نرم، مزاج کا بھی نرم، اور قریب، یہاں محدثین نے لکھا قریب سے مراد ہے لوگوں کے قریب، جو سخت مزاج ہوتا ہے وہ خود بخود لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، لوگ اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے کہ سختی کرے گا اور کرخت بات کرے گا، اور جو نرم مزاج ہوتا ہے لوگ خود بخود یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے قریب بیٹھیں، تو فرمایا قریب، لوگوں کے قریب رہے۔ اور آخری جملہ جو حضور نے لفظ فرمایا سہلن، اس کا معنی محدثین نے بیان کیا اگر کوئی غلطی کر دے تو اسے جلدی معاف کر دیتا ہے۔ یہ صفتیں جس بندے میں ہوں، نرم مزاج ہو، نرم زبان ہو، لوگوں کے قریب ہو، معاف کر دینے والا ہو، حضور فرماتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیا ہے اور اس کے وجود کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے، جہنم میں نہیں ہوگا۔ یہ وہ خوبصورت صفات ہیں جو بندے کو جنتی بناتی، جنتیوں والی صفتیں۔ اگلی حدیث سنیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو الگ تھلگ رہنا گوارا کرتے ہیں، اور اس لیے الگ رہنا گوارا کرتے ہیں کہ لوگ مجھے تکلیف نہ پہنچائیں۔ ایک بہانہ ہے نا یہ بھی، میں رشتہ داراں کوئی نہیں ہوتا جانتا، کیوں بھائی؟ رشتہ دار چنگے نہیں، یہ ایک بہانہ بتا رہا ہوں، وہ اچھے نہیں، وہ تکلیف دیتے ہیں تو میں نہ جاتا ہوں نہ تکلیف لیتا ہوں، میں نہ ان کو موقع دیتا ہوں تکلیف دینے کی اور نہ وہ تکلیف دیتے ہیں، بچا رہتا ہوں، تو میں تو بچنے کے لیے دور ہوں، دوستوں کے بعد نہیں بیٹھتا جی مجھے تنگ کریں گے، تو میں کہتا ہوں کیا تکلیف اٹھانی ہے، چھوڑو۔ محلے داروں سے سلام کلام چھوڑا ہوا جی تکلیف پہنچائیں گے مجھے، تو میں نہیں چاہتا وہ مجھے تکلیف پہنچائیں، تو میں اس لیے کہتا ہوں السلام علیکم۔ یہ ایک بہانہ ہمارا، نبی پاک علیہ السلام نے بہترین مسلمان کسے قرار دیا؟ جو الگ ہو جائے اس ڈر سے کہ لوگ مجھ پہ تکلیف نہ پہنچائیں، مجھے دکھ نہ دیں، الگ ہو جائے یا لوگوں کے درمیان رہے اور لوگوں کی تکلیفیں برداشت کر کے بھی صبر کرے، بہتر کون ہے؟ حضور نے فرمایا، ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا المسلم الذی یخالط الناس، مسلمان وہ مسلمان کہ جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، اور وَيَصْبِرُ عَلَىٰ آذَاهُمْ، ان کی دی جانے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، یعنی لوگ حقیقتاً اسے تکلیف پہنچاتے ہیں اور وہ صبر کرتا ہے۔ فرمایا افضل من الذی لا یخالطهم ولا یصبر علی اذاہم، ایک وہ مومن ہے، ایک وہ مسلمان ہے جو لوگوں سے الگ ہو گیا ہے اور نہ وہ تکلیف دیتے ہیں اور نہ وہ صبر کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بہتر مسلمان وہ ہے جو لوگوں میں رہے اور لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر بھی کرتا ہے۔ اب اپنی مرضی ہے، درجہ بلند ہونا چاہیے یا کم ہونا چاہیے، کم درجے کے مسلمانوں میں شامل ہونا ہے یا اعلیٰ درجے کے، یہ کفر کی بات نہیں ہے۔
لیکن مسلمان جو حضور کو پسند ہے وہ کون سا ہے، افضل کون سا ہے؟ فرمایا افضل وہ ہے جو تعلق رکھے، باوجود اس کے کہ لوگ اسے حقیقت میں تکلیف بھی دیتے ہوں، لوگوں کی باتوں سے اسے دکھ بھی ملتا ہو، اس کے باوجود وہ تعلقات رکھے اور اپنے مزاج میں یہ نرمی پیدا کرے کہ صبر کرتا رہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بڑی خاص ہے، حضور فرماتے ہیں، دعا فرمائی سرکار نے، یہ جو سخت مزاج ہیں وہ سختی کرتے ہیں، جو نرم مزاج ہیں وہ نرمی کرتے ہیں۔ اب آئیے دعا حضور کی کس کا مقدر ہے یہ میں حدیث پڑھتا ہوں اور بات مکمل کریں گے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حضور نے ایک دعا فرمائی، اللہم من رفق بامتی فرفق علیہ ومن شق علیہم فشق علیہم۔ حضور نے دعا فرمائی، اے پروردگار جو میری امت پر یا میرے امتی پر سختی کرے تو اس پہ سختی کر۔ سمجھ رہے ہیں یہ کیا دعا ہے؟ جو میری امت پر سختی کرے تو اس پہ آپ کا ملازم بھی ہو سکتا ہے، آپ کا خادم بھی ہو سکتا ہے، آپ کا شاگرد بھی ہو سکتا ہے، آپ کی دکان پہ صفائی کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے گھر کا کام کاج کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، آپ کی بیوی ہے، یہ سب جو آپ کے ماتحت ہیں۔ سوچیں کہیں سب میں یہ تو نہیں مشہور کہ استاد اور یہ بڑے ڈاڈے نے، کہیں یہ تو نہیں مشہور کہ جب آپ جائیں لوگوں کی مسکراہٹیں ختم ہو جائیں۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا بدترین انسان وہ ہے جو کسی مجلس میں پہنچے لوگ مسکرا رہے ہوں، جب وہ صاحب تشریف لائیں تو لوگوں کی مسکراہٹ ختم ہو جائے، ڈر کے، اس کے خوف سے لوگ ڈرتے ہوں اس سے، اتنا وہ سخت مزاج ہے، اتنا وہ تند مزاج ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں اور اس کے سامنے مسکراتے بھی نہیں ہیں۔ بدترین بندہ ہے وہ، سمجھ لیں کہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہیں، اتنے سخت تو نہیں ہے کہ لوگوں کی مسکراہٹیں چھیننے والے بن گئے۔ سنیے حضور نے فرمایا جو امت پر سختی کرے اللہ اس پہ سختی کر۔ کیا خیال ہے اس کا حشر کیا ہوگا جس پہ رب سختی کرے؟ بچت ہو جائے گی؟ بولیں تو صحیح ہے، اس کی بچت کا کوئی امکان ہے جس کے بارے میں رب یہ فیصلہ کر لے میں نے اس سے سختی کرنی ہے؟ حضور نے فرمایا جو امت پر سختی کرے اللہ اس پہ سختی کرے، اور پھر فرمایا اللہم من رفق بامتی فرفق بہ، اے اللہ جو میری امت پہ نرمی کرے تو اس پہ نرمی فرما۔ اگر چاہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا فیصلہ فرمائے تو نرم مزاج ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ